علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو سٹوری ٹائم میں۔ آج کی سٹوری ہے سام کا انتقام۔ عشاء کی نماز ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ ایک تو ویسے ہی اس وقت سبھی لوگ اندھیرے کمروں میں نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور جو کہیں کہیں جلتے بلب کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو چکی تھی۔ گاؤں میں ابھی صرف چودھری کے گھر ہی UPS کی سہولت موجود تھی، باقی گھروں میں اب بھی لالٹین اور موم بتی سے کام چلایا جاتا تھا۔ انور سردی کے باعث بستر میں دبک گیا، ساتھ میں اس کا 3 سالہ بیٹا محسن اس کی بغل میں گھسا کہانی سنانے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کی بیوی عذرا بھی فارغ ہو کر اپنی چرپائی پر جا لیٹی تھی۔ بس کر محسن، اپنے ابے کو تنگ نہ کر، آ میں تجھے کہانی سناتی ہوں۔ عذرا نے محسن کو بہلا کر اپنے پاس بلانے کی آخری کوشش کی۔ نہیں، مجھے ابا سے ہی سننی ہے بس، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں اسے اٹھا کر اپنے پاس نہ لے جائے، وہ ضدی لہجے میں کہتا انور سے اور بھی زیادہ لپٹ کر لیٹ گیا۔ یا اللہ، آج تو سردی کی انتہا ہو گئی، عذرا نے کپکپاتے لہجے میں کہتے ہوئے لحاف کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ پھر بھی سردی محسوس ہوتی رہی تو اس نے سر بھی لحاف میں کر لیا۔ انور نے محسن کو کہانی سنانا شروع کر دی، اور وہ ہمیشہ کی طرح کہانی کے ہر فقرے پہ سوالات کرنے لگا۔ عذرا کچھ دیر باپ بیٹے کی باتیں سنتی رہی، پھر نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ لحاف کی گرمی، باپ کے پیار اور شفقت بھری پناہ میں آ کر محسن بھی زیادہ دیر جاگ نہ سکا، اور جب انور نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سو چکا ہے تو اس نے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر خود بھی سونے کا ارادہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں جتنی کوئلے کی انگیٹھی کی ہلکی روشنی کمرے کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تینوں نفوس گہری نیند میں تھے جب اچانک بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ الہی خیر، اس وقت کون آیا ہوگا؟ عذرا پریشانی سے کہتی ہوئی بے اختیار بستر پر اٹھ بیٹھی۔ انور بھی جاگ چکا تھا، اتنے میں ایک بار پھر دستک ہونے لگی۔ سو جا، میں دیکھتا ہوں جا کر، انور چادر لپیٹتا باہر کی طرف لپکا۔ جاتے جاتے اس نے میز پر رکھی ٹارچ بھی اٹھا لی۔ ذرا دھیان سے، عذرا کی فکر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ ابھی تک چرپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ انور کے ساتھ باہر جا کر دیکھے کہ اتنی رات کو کون آیا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ انور کو اس کا اتنا پریشان ہونا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر انور کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی میں انور دروازے کی طرف جا رہا تھا، جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے سائیڈ پر پڑی کلہاڑی کو اٹھا لیا اور اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ انور صحن میں آیا تو سردی کی لہر اس کے اپنی رگوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شدید سردی اور اندھیرے نے مل کر ماحول کو خاصا پراسرار بنا دیا تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کو یہ عام سی بات لگتی تھی۔ ہاں البتہ اگر کوئی اجنبی اس وقت وہاں آ نکلتا تو ایک بار تو ضرور ماحول کے اثر میں آ کر سہم ہی جاتا۔ دروازے میں اب بھی اتنی ہی شدت سے دستک ہو رہی تھی۔ آ رہا ہوں بھائی، صبر کرو، انور زور سے آواز لگائی، لیکن شاید اس کی آواز باہر تک نہیں پہنچی تھی۔ دستک اسی طرح جاری تھی۔ انور کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے لمبے لمبے قدموں سے جلدی جلدی بڑا سا صحن پار کیا اور ہوشیار رہتے ہوئے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ کون ہے؟ اس نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے غصے میں سوال کیا۔ کوئی جواب نہ پا کر دروازے کے باہر ادھر ادھر بھی دیکھا، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ عجیب بات ہے، یہ کون تھا اور جو چلا گیا ہے، وہ بھی ایسے اچانک؟ وہ کچھ لمحے اور وہاں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اسے اندر سے عذرا کی چیخ سنائی دی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر کوئی چور ڈاکو نہیں تھا، بلکہ ایک سانپ تھا جو محسن کی چرپائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انور نے دیوانہ وار چیختا ہوا کلہاڑی کا وار کرنے کے لیے سانپ پر جھپٹا، لیکن وہ لمحوں میں نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ بجلی آ چکی تھی۔ انور اور عذرا نے بلب جلا کر کمرے کا ایک ایک کونے کو چھان مارا، مگر وہاں کوئی سانپ نہ دکھائی دیا۔ عذرا محسن کو سینے سے لگائے سہمی ہوئی نگاہوں سے کمرے میں ہر طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ انور بھی خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نئی مصیبت نے ان کے ذہن سے دروازے پر ہونے والی دستک کا خیال بھی نکال دیا۔ باقی کی رات ان دونوں نے جاگ کر گزاری۔ کمرے کا بلب بھی رات بھر جلتا رہا۔ یہ کبھی کبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے،
پھر اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو جاتے۔ اگلے دن ایک بار پھر سارے گھر میں بڑی باریک بینی سے سانپ کی تلاش کی گئی اور اس کے نہ ملنے پر دونوں کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ عذرا رات بھر جانے کون کون سی صورتیں پڑھ کر گود میں سوئے محسن پر پھونکتی رہی۔ دن نکلتے ہی اس نے چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کیے تھے۔ یہ ایک طرح سے خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ محسن پر سے صدقے بھی اتارے گئے۔ ان سب حفاظتی انتظامات کے بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ جو ایک خوف سا دل کو جکڑے ہوئے تھا اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ شام تک وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنے گھر گھرستی میں مشغول ہو گئی۔ کیا بات ہے انور، تو کچھ پریشان لگ رہا ہے؟ گھر پر سب خیریت تو ہے نا؟ اگلے دن کھیتوں میں دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تو نورو اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نور محمد عرف نورو انور کا دوست ہی نہیں بلکہ ساجھے وال بھی تھا۔ دونوں اپنے گھر میں اکیلے تھے۔ کھیتوں میں کام کرنے ایک اکیلے انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ دکھ سکھ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ دونوں کے کھیت ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ ایک دن مشورے سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ دونوں مل کر ایک ساتھ کھیتی باڑی کریں گے اور جو ملے گا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اور 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، نہ انہیں کوئی پچھتاوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ نورو 4 دن سے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کو بخار تھا اور گاؤں میں 2-3 بار ڈسپنسری سے دوائی لینے کے باوجود اس کی بیٹی کا بخار نہیں اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر چلا گیا تھا۔ آج صبح جب اس کی واپسی ہوئی تو گاؤں پہنچتے ہی وہ کھیتوں میں چلا آیا اور دونوں صبح سے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ نورو کے بار بار پوچھنے پر انور نے اس کو رات کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ عجیب بات ہے، اتنی سردی میں سانپ نکلتے نہیں۔ تو بھی حیران تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے نورو کہ اس سے پہلے ایک سانپ بھی نکلا تھا میرے گھر سے، اسے بھی میں نے محسن کے پاس دیکھا تھا، انور نے مزید بتایا۔ یہ کتنے دن کی بات ہے؟ نورو نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ جس صبح تو شہر کے لیے نکلا تھا اسی دن کی بات ہے۔ تیری بھابھی نے مجھے سویرے گھر کا کچھ ضروری سامان لانے کے لیے کہا تھا۔ میں پہلے کھیتوں پہ رہا، جب سورج نکل آیا تو سوچا جا کر گھر سامان دے آؤں۔ سامان لے کر گھر پہنچا تو محسن کی ماں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے محسن کے بارے میں پوچھا تو بولی کمرے میں کھیل رہا ہے۔ میں نے سوچا محسن کے لیے جو مٹھائی لایا ہوں وہ خود ہی اسے دے دیتا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے میں اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ محسن موڑے پہ بیٹھا ہے، ٹی وی پر کارٹون لگے تھے اور وہ انہی کو دیکھنے میں مگن تھا اور اس کے موڑے کے دائیں طرف ایک سانپ بیٹھا تھا۔ محسن کو شاید اس کی موجودگی کی خبر بھی نہ تھی۔ میں نے برآمدے میں پڑے موسلے کو اس سانپ پر دے مارا۔ خدا کا شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ اور پرسوں رات پھر ایک اور سانپ، اور وہ سانپ بھی محسن کی چرپائی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ فکر نہ کر انورے، اتفاق بھی تو ہو جاتا ہے نا دنیا میں، تو مالک کا کرم دیکھ۔ دونوں بار اس نے محسن کو کسی بھی نقصان سے بچا لیا۔ نورو بھی یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس نے انور کو تسلی دینا ضروری سمجھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اگر میں دروازہ بجنے پر نہ اٹھتا تو وہ شاید سوتے میں ہی اس سے آگے کے منظر کا تصور کر کے ہی انور کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ تجھے پتہ چلا کون آیا تھا اس رات دروازے پر؟ نورو کے سوال پر انور کا ذہن اس بات کی طرف گیا جسے وہ اب تک بھلائے بیٹھا تھا۔ انور بولا کہ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ اس رات کون آیا تھا، اور میں نے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ اتنے میں ان کا کام ختم ہو چکا تھا اور وہ کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ انور اور نونو نے کئی جگہ پر لوگوں سے باتوں باتوں میں جاننے کی کوشش کی کہ اس رات کوئی انور کے گھر آیا تھا کیا، مگر انہیں ہر طرف انکار ہی سننے کو ملا۔ سب نے بولا کہ نہیں، ہم نے تو کسی اجنبی بندے کو یہاں نہیں دیکھا۔ ہر طرف سے انکار ہی سننے کو ملا۔ اتنے میں نورو نے سوچتے ہوئے کہا کہ انور، میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے یہ کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے نورو نے انور کو کہا، دیکھ انور، پہلی بات تو یہ کہ تیرا گھر گاؤں کے بالکل کونے میں ہے، یعنی گاؤں کے باقی گھروں سے کافی ہٹ کر ہے۔ ایسے میں اگر گاؤں میں کسی کو رات کے اس ٹائم کوئی ضرورت بھی ہوتی تو وہ اپنے ارد گرد کے گھروں میں جاتا نا، کہ اتنی دور تیرے گھر جاتا، اور پھر فرض کر کسی وجہ سے چلا بھی گیا تو تجھ سے بات کیے بنا واپس کیوں چلا جاتا؟ نورو کی بات نے بھی انور کو سوچ میں ڈال دیا، لیکن اسے اب بھی دستک اور سانپ کے درمیان کوئی تعلق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
نورو کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہتا انور سے جدا ہو گیا اور انور اکیلا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کے بعد کئی سارے دن یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ انور اور عذرا اس بات کو بھول بھال گئے، لیکن اچانک ایک دن پھر ایسا واقع ہوا کہ بھولی ہوئی بات پھر سے سوالیہ نشان کی صورت ان کے ذہنوں میں خوف پھیلانے لگی۔ اس روز رات بھر کھیتوں پر رہنے کی باری نورو کی تھی۔ صبح سویرے انور نے اس کی جگہ ڈیوٹی سنبھالنا تھی، اسی لیے وہ بہت سویرے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ عذرا بھینسوں کا دودھ دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ دودھ کی بالٹی سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر صحن کی ایک طرف اٹھی اور پھر وہیں جم کر رہ گئی۔ صحن میں بڑا سا سانپ ریگتا ہوا محسن کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ عذرا نے چاہا کہ وہ بھاگ کر محسن کے پاس پہنچے، لیکن خوف کی شدت نے اس کے قدموں کو زمین سے جکڑ دیا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، عذرا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی عذرا جیسے کسی سحر سے آزاد ہو گئی اور بے تابانہ انداز میں اندر کی طرف بھاگی، مگر سانپ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ کمرے میں محسن میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ عذرا نے فوراً انور کو بلا بھیجا۔ انور نے بہت سمجھایا کہ وہ کوئی سانپ نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تم خوف زدہ ہو۔ لیکن پھر ایک بار پورے گھر میں سانپ کی تلاش کی گئی، ان دونوں کو کچھ نہ ملا۔ سپیرے کو بلایا گیا، تب بھی سانپ نہ ملا اور نہ ملنا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے معمول ہی بن گیا، کبھی عذرا کو تو کبھی انور کو گھر میں جگہ جگہ سانپ دکھائی دیتے اور لمحوں میں غائب ہو جاتے۔ دونوں اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ آخر نورو کے زور دینے پر انور اس کے ساتھ ایک بابا جی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، جس کا نورو پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا تھا، مگر انور ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ اللہ والوں کا بھیس بھر کر لوگوں کو بیوقوف بناتے پھرتے ہیں، لیکن اب وہ اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ کوئی راستہ نہ پا کر نورو کے ساتھ چل پڑا۔ محسن اور عذرا بھی ان کے ساتھ تھے۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد جس وقت وہ بابا جی کے حجرے میں داخل ہوئے، دوپہر ڈھل رہی تھی، ہوا میں خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ نورو باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی محسن کو اٹھائے اندر کمرے میں داخل ہوئے تو بابا جی کے الفاظ نے انہیں حیرت میں ڈال دیا، جو ہونٹوں پر پرشفقت مسکراہٹ لیے اس سے مخاطب تھے۔ آ گئے تم؟ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آؤ بیٹھو۔ وہ دونوں حیران ہوتے فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھ گئے۔ محسن گردن گھما گھما کر دلچسپی سے حجرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی عقیدت اور حیرت بھرے نظروں سے بابا جی کو دیکھ رہے تھے۔ بابا جی، یہ ہمارا بیٹا ہے محسن۔ اور بابا جی نے انور کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ جانتا ہوں بیٹا، سب جانتا ہوں، تمہارا مقدمہ تو کب سے میرے پاس آیا ہوا ہے، ذرا صبر کرو، دوسرا فریق بھی آ جائے تو بات کرتے ہیں بیٹا۔ بابا جی کی بات پر عذرا اور انور ناسمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں، مگر لب خاموش تھے۔ بابا جی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، ان کے لب ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور ہاتھوں میں تھامی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے انگلیوں کے درمیان پھسلتے جا رہے تھے۔ ایسے ہی تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ حجرے کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو بابا جی نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ عذرا اور انور بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ محسن اب بھی کھیل میں مگن تھا۔ لمحے بعد حجرے میں جو داخل ہوا، اسے دیکھ کر خوف سے دونوں میاں بیوی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ حجرے کے دروازے سے وہی سانپ اندر داخل ہو رہا تھا، جسے عذرا اور انور پچھلے کئی دنوں سے اپنے گھر میں دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ انور نے لپک کر محسن کو اپنی گود میں بھر لیا اور سانپ کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو، میرے ہوتے تم میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ سانپ سیدھا جا کر بابا جی کے سامنے بیٹھ گیا۔ بس ٹھیک ہے ارسلان، اب انسان کے روپ میں آ جاؤ، بابا جی سانپ سے مخاطب ہو کر بولے تو لمحہ بھر میں سانپ وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک 6 فٹ کا لئیم شئیم انسان بیٹھا دکھائی دینے لگا۔ وہ غصے اور نفرت سے انور اور اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کے کہنے سے انتقام لینے سے رک گیا ہوں بابا جی، لیکن آپ سے انصاف کی امید رکھتا ہوں۔ انہیں گھورتے ہوئے وہ بابا جی سے مخاطب ہوا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، بابا جی نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔
انور بیٹا، یہ ارسلان ہے، ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے بیٹے کا قتل کیا ہے اور یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے بیٹے کی جان لینا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تو تمہارے سوتے میں بھی اس کی اور تمہاری جان لے سکتا تھا، لیکن یہ تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو مار کر تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس رات تمہارے دروازے پر یہی ارسلان تھا اور میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے بیٹے کو کیوں قتل کیا، لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے انور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ ایک ٹک ارسلان کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ بابا جی کے سوال پر جیسے ہوش میں آ گیا۔ بابا جی، میں اسے نہیں جانتا، تو پھر اس کے بیٹے کے قتل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انور نے الجھے ہوئے بابا جی اور ارسلان کو دیکھا۔ جسے سانپ سمجھ کر تم نے مار ڈالا تھا، وہ میرا بیٹا تھا جو سانپ کے بہروپ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن تم نے اس کی جان لے لی۔ اس سے پہلے کہ بابا جی انور کی بات کا جواب دیتے، ارسلان نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، اور جسے ساری بات لمحے بھر میں انور کی سمجھ میں آ گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے بیٹے کی جان جاتی رہی، لیکن میری جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ اگر تم اپنے بیٹے کو کسی خطرے میں دیکھتے ہو تو کیا تم اس کی جان نہ بچاتے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انور کے اندر کا باپ اپنے بیٹے کو خطرے میں دیکھتے ہوئے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اور اب وہ بنا کسی خوف کے ارسلان کے چہرے پر نظر جمائے اسے سوال کر رہا تھا۔ اگر بابا جی نے میری ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو میں تم سے سوال جواب کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام لے کر یہاں سے جا چکا ہوتا۔ ارسلان نے غصے سے بولا۔ سنو ارسلان، مجھے اب تمہارے بیٹے کی موت کا دکھ ہے، لیکن تم انور کی بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ تو صرف اپنے بچے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس سے غلطی ہوئی، قتل ہوا، مگر یہ سب انجانے میں ہوا۔ میں تمہیں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک اچھے جن ہو۔ ارسلان، درد مند دل رکھتے ہو، بیٹے کو کھونے کے دکھ سے واقف ہو۔ کیا تم چاہو گے کہ جس دکھ میں تمہارا دل تڑپ رہا ہے وہی دکھ کسی اور کو بھی سہنا پڑے، جبکہ اس سب کے بعد بھی تمہارا بیٹا تمہیں واپس ملے گا، نہ ہی تمہارے دکھ میں کوئی کمی آئے گی؟ بابا جی کی بات پر ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں کیا کروں بابا جی؟ ارسلان نے روتے ہوئے پوچھا۔ ان بہتے آنسوں سے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر دو ارسلان، صبر کے راستے پہ چلو، بے شک معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں تہہ دل سے تم سے معافی مانگتا ہوں، کاش کہ سب نہ ہوا ہوتا، لیکن اگر اب بھی تمہارا دل مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں تو میری غلطی کی سزا میرے معصوم بچے کو مت دو۔ تمہیں بدلہ چاہیے تو میری جان لے لو۔ انور نے روتے ہوئے ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارسلان نے ایک نظر بابا جی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر محسن پر ڈالی، جو باپ کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی حجرے میں گھومتا پھر رہا تھا، اور اب وہ گھومتا گھومتا ارسلان کے پاس آ پہنچا تھا۔ وہ معصوم ہر بات سے بے خبر ارسلان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ارسلان کا دل اس مسکراہٹ سے پگھل گیا، اس کے اندر بدلے اور انتقام کی آگ سرد پڑ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محسن کے گالوں کو پیار سے چھوا اور آنسوؤں میں بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دھواں بن کر حجرے سے غائب ہو گیا۔ عذرا اور انور نے آنسو بہاتے ہوئے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور محسن کو کسی قیمتی خزانے کے مانند آغوش میں سمیٹے حجرے سے باہر چلے آئے۔ اور ایک نیک جن نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ان کا بچہ واپس لوٹا دیا، اور انور اور عذرا بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محسن کو باہوں میں سمیٹے گھر کی طرف چلے۔